السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم سنت صرف پانی کیسے پیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں جانے کی کیا دعا ہے، سو کر اٹھنے کی کیا دعا ہے، اس طرح کی روٹین آف لائف میں جو دعاؤں کا اہتمام ہے ہم صرف اس کو ہی سنت سمجھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے وہ عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، عقائد ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، اللہ، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ ہم زیادہ تر جو دین ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کا لیتے ہیں، جس چیز میں ہماری پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، پسند کا وہ چیز ہم لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے مزاج کے برخلاف ہوگی اس کا ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ مسلمان مومن صرف اور صرف اللہ کی بات مانتا ہے، بس اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے خیالات، اس کے سوچ کا انداز، سب کچھ وہ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے میرا ویسا ہو جیسے میرے رب کو پسند ہے، جیسے میرے اللہ کو پسند ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مومن مسلمان ایک دائرے کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، جیسے ایک دائرے کے اندر بند ہو جاتا ہے، وہ نکل نہیں سکتا، وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت رکھتا ہے، اور عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عمل پر ابھارتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں سب سے پہلے آج میں جس چیز کے بارے میں اپنی اور آپ سب کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام وہ برائی پائی جاتی ہے، اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں۔ اس روحانی بیماری کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے حسد کی بیماری۔ حسد کے بارے میں تو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، پہلے میں اور آپ ہم سب اپنے عہد کریں، ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم حسد نہیں کریں گے۔
کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہم سب یہ ارادہ کریں، اتنا پکا ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت ہم پہ نازل ہوگی۔ ہمارا ارادہ جتنا پختہ ہوگا، ہم اتنا اس بیماری سے دور چلے جائیں گے۔ تو حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں جلن اور دوسروں کے پاس سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے؟ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے؟ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ جس طرح کے جذبات انسان کے دل میں ہوتے ہیں، انسان کے ذہن میں خیالات ویسے آتے ہیں، تو اس کا حسد اس چیز کا نام ہے کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ نعمت اس کو کیوں ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ استغفر اللہ، ساری نیکیاں ضائع، اتنی مشقت کر کے، اتنی محنت کر کے نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، نوافل پڑھے، قرآن پڑھا، تسبیحات کی، استغفر اللہ کتنی دفعہ پڑھ لیا، دروشی پڑھ لیا، اتنا کچھ کیا اور ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ اگر روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے ساتھ حسد بھی کیا تو ساری نیکیاں ضائع۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ اللہ رب العزت حاسد سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا دینی نقصان ہے، اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا انسان ہر وقت تکلیف، رنج، غم میں رہتا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی فکر اس کو لگی رہتی ہے کہ اس کی نعمت اس کو نہیں ملے، اس کی نعمت اس سے چھن جائے، اس کی نعمت اس کو کیوں ملی۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں ہمارے کہ بغض و عداوت یہ علمی سوال ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ بغض رکھنا دل میں، عداوت دشمنی رکھنا اعمال قلب میں سے ہیں۔ مطلب قلب کا عمل ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، قلبن عربی میں، قلبن دل کو کہتے ہیں۔ قلب بندے کی گرفت میں نہیں، دل بندے کے اختیار میں نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کو اس کے قابو کرنے کی ہمت نہیں، تو پھر اس کام سے منع کیوں کیا گیا؟ کیوں کہا گیا کہ حسد نہ کرو؟ کیوں کہا گیا کہ عداوت نہ رکھو؟ کیوں کہا گیا بغض نہ رکھو؟ یہ تو ہمارے بس میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم کیسے کریں؟ اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ ان اعمال سے بچو جس کی وجہ سے دل میں حسد پیدا ہو، ان اعمال سے بچو جس کی وجہ سے دل میں بغض پیدا ہو، ان اعمال سے بچو جس کی وجہ سے دل میں دشمنی پیدا ہو۔ مثلا وہ اعمال کیا ہیں؟ کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ اگر ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے تو ہمارے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگا۔ نمبر 2، دوسروں کی پردہ پوشی کرنا۔ دوسروں کی پردہ پوشی کریں گے تو حسد نہیں پیدا ہوگا۔ نمبر 1 دوبارہ دہراتی ہوں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2 دوسروں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وساوس آتے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو دل و دماغ سے ہٹا کر پوری توجہ، پوری ذوق، پورا شوق، پوری لگن، پوری ہماری جو ایک ہمارے اندر سے ایک ہماری ایک توجہ، دل کی ہماری ایک آنکھ ہے، اس کو کھول کر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کثرت ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، پھر حسد جیسی بیماریوں سے
بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری بات، آج کے بعد حسد نہیں کریں۔